الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز علماء کرام دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دینی اجلاس میں آنے کی اور اب تک بیٹھنے کی اور سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں آنے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح پڑھا ہے، اس میں قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں اور
تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم نصیحتیں اور پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے خطبے میں، اللہ رب العزت نے اس میں ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا، اے لوگو تمہیں تمہارے رب نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اس کا خیال رکھو اور تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر کے رہو۔ اسی نے تمہیں پھر دنیا میں جوڑے جوڑے بھی بنایا ہے، اسی کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو اور اسی سے تم اپنی ضرورتوں کو بھی مانگتے ہو۔ یاد رکھنا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور نگہبانی کر رہا ہے۔ غور کیجئے ایسے موقع پر کہ جب یہاں نکاح ہونے والے ہیں تو میں کسی اور موضوع کے بجائے اسی پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے آپ کے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ہر چیز اب رسم بنتی جا رہی ہے۔ خطبہ نکاح بھی رسم، شادی بھی رسم، نکاح بھی رسم، یہاں تک کہ اب ہماری عبادتیں بھی رسم بنتی جا رہی ہیں۔ حقیقت اور ریالٹی سے بہت دور ہیں ہم اور آپ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، خطبے کے معنی ہے نصیحت کرنا، تقریر کرنا، سمجھانا، کسی بھی موقع پر کوئی بہت ضروری باتوں کو سامنے رکھنا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جب بھی نکاح ہوتا ہے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ افسوس نہ تو اب ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد وہ ہے، نہ خطبہ پڑھنے والوں کو پتا کہ اس خطبے میں کیا ہے اور نہ سننے والوں کو پتا کہ اس خطبے میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا۔ آپ سوچئے ذرا، نکاح کے وقت میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس کے مخاطب وہ لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی جن کے نکاح ہو رہے ہوں گے، پھر دونوں کے گھر والے ہوں گے، پھر پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ہوگا۔ نکاح آپ جانتے ہیں ایک اکیلا ایسا عمل ہے دنیا میں جو انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایک لمحے میں ایک نوجوان جس کے لیے صرف اس بات کے کہنے سے پہلے کہ میں نے قبول کیا، ایک لڑکی کو دیکھنا بھی حرام، لیکن ایک لفظ بولا کہ میں نے قبول کیا، وہ لڑکی اس کے لیے لباس ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور لباس کا جسم سے جتنا گہرا رشتہ ہے کسی اور چیز کا ہو نہیں سکتا، لہذا ایک بول سے تمہاری زندگی کی گہرائیوں میں کوئی اتر جاتا ہے۔ ابھی تک جس گھر میں تمہارا داخلہ بھی نہیں تھا وہاں ایک گھر میں اس بچی کی ماں تمہاری ماں بن گئی، اس کے بھائی تمہارے بھائی بن گئے، اس کی بہنیں تمہاری بہنیں ہو گئی، اس کے والد محترم تمہارے مانند والد ہو گئے۔ ایک لمحے میں انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ غور کیجئے جس نبی نے بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتا دیا ہو، وہ زندگی کے اتنے بڑے مرحلے کے اصول اور ان رشتوں کو نبھانے کے طریقے اور ان رشتوں میں اور اس زندگی کے میدان میں ایک دوسرے پر کس کے کیا حقوق ہیں اور کیسے اس زندگی کو لے کے آگے چلا جائے گا، وہ نبی بتا کے نہیں گئے ہوں گے؟ ہم نے اس بات پر کبھی توجہ نہیں کی۔ ہمیں یاد ہے کہ شادی ہوگی، میرج ہال بک ہوگا، باورچی بک ہوگا، کھانے بنیں گے، دعوت نامے بٹیں گے اور یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔
مگر میرے پیاروں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، سارے کاموں سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے ہم اپنے بچی اور بچے کو وہ چیزیں بتائیں جو اس کی زندگی میں بعد میں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ دیکھو، جب تک علم نہیں ہوتا عمل نہیں آتا۔ اگر علم نہ ہو یا تو انسان امیدیں زیادہ لگا لیتا ہے یا امیدیں کم لگا لیتا ہے۔ اگر امیدیں زیادہ ہوں اور وہ پوری نہ کر سکے تب بھی نقصان ہے۔ آج کل رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کتنی طلاقیں بڑھ گئی ہیں مسلمانوں میں۔ نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور سال بھر شادی ٹک نہیں پاتی اور بعد میں کیس ہوتے ہیں۔ باپ اپنی تمام امیدوں کے ساتھ اپنی بچی کو ودا کرتا ہے کہ یہ خوش رہے گی اور اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنی بچی کی شادی پہ لٹا دیتا ہے، لیکن وہ بچی پھر بھی خوش نہیں رہ پاتی۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ پہ کسی کے کیا حقوق ہیں اور میرے کسی پہ کیا حقوق ہیں۔ کبھی لڑکا لڑکی اور لڑکی والوں سے بہت امید لگاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بھی میرا حق، یہ بھی میرا حق، میرا یہ بھی حق ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے حق صرف وہی ہے جس حق کو تیرے نبی نے حق کہا۔ اوور ایکسپیکٹیشن، زیادہ امیدیں جب پوری نہیں ہو پاتی تو پھر انسان کے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بچھڑ جاتا ہے اور غصے ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنا دل کہیں اور لگا بیٹھتا ہے، پھر اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، پھر یہ لڑکی وہاں رہ کر بھی رہ نہیں پاتی، ایک زندہ لاش بن جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ اگر کوئی ہے تو بچے اور بچیوں کو شادی کے بعد کی زندگی کے علم کا نہ ہونا۔ آج یہ طے کریے اس جلسے سے کہ ہماری اور آپ کی یہ جنریشن اور یہ نسل اور یہ اولادیں جن کو ہم نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے اور بڑی جفا کشی سے ان کی پرورش کی ہے، خون اور پسینہ بہا کے ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پالا، رات اور دن کی محنت کے بعد یہ جوان ہوتے ہیں، اچانک کیا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا الٹا پہلو یہ ہوتا ہے، ایک باپ اور ماں بڑے ارمانوں سے کسی کی بچی کو اپنے گھر میں دلہن بنا کے لاتے ہیں، مگر چند مہینے گزرتے ہیں کہ وہی بچی اب اجنبی ہونے لگتی ہے اور اس کا بچہ نگاہیں بدلنے لگتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ کیا ہوا، ہم نے تو اس کو بڑی امنگوں سے پالا تھا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اس کی تو راہیں الگ ہو گئی، اس کی تو نگاہیں بدل گئی، اس کے تو بات چیت کے انداز ہی بدل گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ اچانک سے کوئی غبارہ نہیں پھٹتا، ہم نے اور آپ نے بنیادیں اپنے بچوں کی مضبوط نہیں کی ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ان آپ ہی کے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا مجھ پہ میری ماں کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا حق ہے، میرے باپ کا کیا حق ہے اور میرے سسر کا کیا حق ہے، میرے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں اور میرے سالوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، ارے بھئی اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، آپ کھانا کھائیں گے ایک حد ہے، پانی پیئیں گے ایک حد ہے، کپڑا پہنیں گے ایک حد ہے، سوئیں گے ایک حد ہے، جاگیں گے آپ ایک حد ہے، کوئی بھی چیز آؤٹ آف لیمٹس تو نہیں جاتی ہے نا، حد سے باہر تو نہیں جاتی ہے، تو حقوق کی بھی ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ کا علم نہ ہونا اور اپنی ڈیوٹیز سے انسان کا باخبر نہ ہونا آج میرے اور آپ کے گھروں کو آگ لگا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کتنے گھر وہ ہیں جو آج چین کو کھو چکے ہیں اور سکون نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو چوراہوں پہ اپنے گھر کی باتیں آ کے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عزت کے مارے اپنی زبان کو بند کیے ہوئے ہیں، مگر تلاشی لو، جائزہ لو، سروے کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ آج گھروں میں چین نہیں ہے، ہر شخص اندر سے بے چین اور پریشان ہے، اور کتنی بڑی مخلوق خدا وہ ہے جو ڈپریشن کا شکار ہو چکی۔ اس لیے میرے آپ کے رب نے نکاح کے خطبے کی پہلی ہی آیت میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے ایک اللہ سے
ڈرو، اس کا خیال رکھو۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں ہے، تمہاری رات اور دن میں، تمہارے اچھے اور برے میں، ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ اگر تمہیں خیال ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہی ایک ذات ہے جو تمہیں بیلنس کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات کا خیال نکلا تو تم آؤٹ آف بیلنس ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اس رب سے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہو، وہ جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو یا دکھاتے ہو وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمہاری آنکھیں جن کو تم کنکیوں سے دیکھتے ہو، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ ہے جو تمہارے دلوں کے خیالوں سے بھی باخبر ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم کیا سمجھتے ہو جو تم الٹے سیدھے کام کر رہے ہو، تم نے دنیا سے چھپا لیا تو اپنے مالک سے بھی چھپا لیا؟ نہیں، وہ ایک ایک تمہارے کیے ہوئے کام سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ رات میں کرو یا دن میں کرو، اس اللہ کا اگر خیال ہوگا تو میرے اور آپ کے رشتے نبھیں گے، اور اگر اس کا خیال ہٹے تو انسان کے اندر آتا ہے تکبر، بڑائی، دل میں حسد، کینہ اور کپٹ، عداوت اور دشمنی، انتقام کے جذبے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کا جذبہ، میں تجھ سے کم نہیں تو مجھ سے کم نہیں، تیرے باپ نے اگر یہ کہا تو میں بھی داماد ہوں، میں یہ کر کے دکھا دوں گا۔ یہ جذبے تب آتے ہیں تب میرے مالک کا خیال دل سے نکلتا ہے۔ پھر یہ کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، لہذا تمہارے بیچ اونچ نیچ کوئی نہ ہو۔ تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ میں اونچا ہوں اور کوئی اور نیچا، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہو، تم سب کا باپ حضرت آدم ہے، تم سب کی ماں حضرت حوا ہے، اور یہ ہو بھی تو نہیں سکتا کہ ایک ماں کے پیٹ سے اگر 4 بیٹے پیدا ہوئے ہوں، چاروں کا رنگ ایک سا نہیں ہوتا، روپ ایک سا نہیں ہوتا، ہائٹ لمبائی ایک سی نہیں ہوتی، قابلیت ایک سی نہیں ہوتی، کاروبار ایک سے نہیں ہوتے، سمجھ ایک سی نہیں ہوتی، نالج ایک سی نہیں ہوتی، لوگوں میں ان کے ساتھ ان کے معاملات ایک سے نہیں ہوتے۔ ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والے، ایک گھر کے صحن میں کھیل کر جوان ہونے والے ایک سے نہیں ہوتے۔ رب نے کہہ دیا تم سے اس موقع پر، تم اونچ نیچ مت دیکھنا، بلکہ اس بنیاد پر آگے بڑھنا، ہم سب ایک کی اولاد ہیں، ایک جان سے ہم پیدا ہیں، لہذا اونچ نیچ کا ہر بت گرا دیا جائے، اور وہ برادری کا ہو، اور وہ مالداری کا اور پیسے کا، روپیوں کے اور دولت کا، وہ جائیدادوں کا، زمینوں کا ہو، وہ دنیا میں عہدوں کا اور انسان کی جاہ کا ہو، ہر بت اونچ نیچ کا گرا دو، تم ایک ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو، چاہے ایران کا رہنے والا ہو، چاہے توران کا رہنے والا ہو، چاہے افغانستان کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، ہندوستان میں رہنے والا ہو، یہ ہندوستان کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، جس نے پڑھا ہے یہ کلمہ، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہ
بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا، اللہ کے نبی نے بنایا، لہذا جب تم اپنے بچے اور بچی کا رشتہ لینے کے لیے چلو اور دیکھنے کے لیے چلو تو تمہیں دیکھنا کیا ہوگا؟ تمہیں مالداری نہیں، تمہیں دولت نہیں، تمہیں جائیداد نہیں، تمہیں مرتبے عہدے اور بلندیاں نہیں، دیکھنا کیا ہے؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے میں اول نمبر پہ مال مت دیکھنا، حسن مت دیکھنا، اول نمبر پہ خاندان مت دیکھنا، بلکہ سب سے پہلے تجھے لڑکی کی طلب ہو یا لڑکے کی بیٹی کے لیے تلاش ہو، سب سے پہلے اگر تجھے دیکھنا ہے تو وہ دین دیکھنا کہ اس کی زندگی میں اللہ کا دین ہے یا نہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے، دیکھتے ہیں اور آپ مال دیکھا، ناشتے دیکھے، کھانے دیکھے، لمبے چوڑے دسترخوان دیکھے، جائیداد دیکھی، کاروبار دیکھا، ارے رشتہ آج کل 1 گھنٹے میں رشتہ ہو جاتا ہے، گئے اور لمبا چوڑا ناشتہ لگایا اور رشتہ فائنل ہو گیا۔ او خدا کے بندے، اگر تو لڑکا دیکھنے گیا تھا، جس محلے میں لڑکا رہتا ہے اس کی مسجد میں 2 نمازیں پڑھ کے تو دیکھی ہوگی، وہ محلے کی مسجد میں آتا کہ نہیں آتا؟ اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے وہ اس کمپنی کے برابر میں جہاں اور مسلمان نماز پڑھتے ہوں جا کے دیکھا تو ہوتا کہ اللہ کے گھر میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو گیا جاب پوچھی تو نے کمپنی کا نام پوچھا، کھیت پوچھے، پیسہ دیکھا، اونچی لمبی کوٹھی اور گاڑیاں دیکھی، لڑکے کے حسن و جمال کو دیکھا، رشتہ فائنل، لڑکی کو دیکھنے گئے، لمبا ناشتہ ہوا، لڑکی والوں نے ڈبل کر کے پیسے دیے، لڑکی ہمیں اچھی لگی، چلے آئے۔ ارے میرے بھائی، اپنے گھر کی عورتوں کو ظہر سے پہلے بھیجا ہوتا، عصر کے بعد بلایا ہوتا، یا عصر سے پہلے بھیجا ہوتا، مغرب بعد بلایا ہوتا اور یہ دکھوایا ہوتا، دیکھنا ذرا اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ بھی آیا یا نہیں آیا، دیکھنا نماز کے وقت میں مصلی پہ گئی یا نہیں گئی، یہ بھی دیکھنا وہ اپنے بڑوں سے کس لینگویج میں گفتگو کرتی ہے، بڑوں کا ادب بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا نامحرموں کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی۔ ارے جسے اللہ کا خیال نہ ہو، نبی کے دین کا خیال نہ ہو، وہ تیرے گھر میں آ کے تیرا، یہ تیری بیوی کا، یہ تیری بیٹیوں کا، یہ تیرے بیٹے کا کیا خیال رکھے گی؟ آقا نے بنیاد ڈالی، دیکھو چاہے اپنے گھر میں ہو، سب سے پہلے اپنی بہنوں کے بچے بچیاں دیکھو، بھائیوں کے بچے بچیاں دیکھو۔ آج کل ہماری اور آپ کی ایک الگ ہی سوچ بن گئی، اپنوں میں نہیں کریں گے ہم، اب نیا رشتہ ڈھونڈیں گے بھائی، نئی رشتہ داری تلاش کریں گے ہم۔ عزیزو، اپنوں کے عیب دکھے ہوتے ہیں، پرائیوں کے عیب چھپے ہوتے ہیں، پرائے دور کے پھول بڑے سہانے لگتے ہیں، سب سے پہلے اپنوں میں دیکھ لو، اگر جوڑ ہو تو چلو بسم اللہ کرو اور صاف ستھرے انداز میں دین کے طریقے پر بچوں کے رشتے کرو، اور پھر دین کے ساتھ مال ملے، سبحان اللہ، مال سے مطلب مالدار گھر ہو، مال کی تمنا نہ ہو، اگر دین کے ساتھ حسن اور جمال ملے، سبحان اللہ، اگر دین کے ساتھ اعلیٰ خاندان اور نسب بھی ہو، سبحان اللہ، مگر دین کے بغیر اگر کچھ بھی ملتا ہو تو تمہارے لیے یہ کوڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل ابھی جو شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، مولوی، حافظ، قاری، یہ سب چیزیں بڑی دور کی کوڑیاں ہو گئیں، لوگوں کے ذہن بدل گئے اب، اور یہ بات بالکل سچ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کھائے گا کیا اور کمائے گا کیا، یہ واقعی ایسا ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، جائزہ لے لو اور سروے کر لو، مولویوں سے زیادہ کسی کی بیویاں خوشی کے ساتھ نہیں رہتی، جتنا عیش مولویوں کی بیویوں کو ہے اتنا کسی کو نہیں پتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، کہا جو عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا بنا لے یہ کریم اور شریف ہے، مولوی کریم شریف بن کے رہتے ہیں، اور کہا جو عورتوں کو دبا کے رکھے، ان پہ ڈنڈا اپنا تان کے رکھے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لعین ہے، چونکہ ظاہر ہے عورتوں پہ سختی کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں۔ یہ دھارنا اور یہ خیال کہ ہم دیندار نوجوانوں کو ایک طرف کر دیں، ایک بچہ 5 وقت کا نمازی ہو اور اس نے داڑھی رکھ لی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ہماری نظر میں نہ آتا ہو، یہ بڑی خراب بات ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ میری بات دلوں پہ نوٹ کر لیجئے میرے عزیزو، یہ نکاح ہی اگلی نسل کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد اچھی ہوگی میری اور آپ کی اگلی نسل بھی اچھی ہوگی۔ لہذا آج کے بعد جتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہو، رشتہ تلاش کرنے میں صرف ایک چیز دیکھنا، نمبر 1 دین، دین اور دین۔ ایک صحابی ہیں مدینہ منورہ، ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا، بہت کالے تھے، بہت کالے۔ سعد اسود ان کا نام تھا۔ ایک دن وہ حضور کے پاس آئے، جب بالکل دل ٹوٹنے لگا، کہا آقا کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ حضور نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم نے شہادت دی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور تم نے توحید و رسالت کو مان لیا ہے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہا آقا، یعنی صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمیں کوئی رشتہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ بات بھی بڑی دور کی تھی کہ رنگ بھی کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا آقا اگر بات یہ ہے تو پھر یہ مدینے والے مجھے اپنی لڑکی کوئی دیتا کیوں نہیں ہے؟ جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اپنی شکل تو دیکھ، جوڑ نہیں ہے۔ حضور نے کہا اچھا ایسا ہے، جاؤ مدینے کے فلاں گھر میں جاؤ، اس کی بیٹی مدینے کے خوبصورت ترین بیٹیوں میں سے ہے، اور جا کے یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے میرا نکاح پڑھا دیا، اب دو مجھے اپنی بیٹی اور میں جا رہا ہوں لے کے مجھے رخصت کر۔ یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب ان کے گھر سے ذمہ دار نکلے تو پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ میرا نکاح تمہاری بیٹی سے ہو گیا، میں اسے لینے آیا ہوں، رخصت کرو میرے ساتھ۔ کہنے لگے بھائی تم اپنا اور میری بیٹی کا جوڑ تو دیکھو، نہ تمہارا میری بیٹی کا کوئی جوڑ ہے نہ کفو ہے، میری بیٹی اتنی خوبصورت، تم اتنے زیادہ کالے، کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ گفتگو اندر بیٹھ کے بیٹی سن رہی تھی، اس نے دروازے میں کھٹکھٹ کی، ابا کو اندر بلایا اور یوں کہا بجان کیا کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مومن مرد و عورت اختیار نہیں رکھتا جب حضور اقدس یا اللہ فیصلہ کرتے اس کے بارے میں کچھ بھی۔ ابا یہ کالا صحیح، یہ شکل کا بھجنگا صحیح، مگر میرے لیے میرے آقا نے اس کو چنا ہے تو یہی قبول ہے، آپ مجھے رخصت کیجئے۔ یہ لے کر کے آئے، ادھر مسجد نبوی میں اعلان ہوا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ یہ اٹھے اور سب نے ہاتھ میں ہتھیار لیا اور میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ جب میدان ختم ہوا حضور نے پوچھا سعد کہاں ہے؟ کہا آقا شہید ہوا۔ حضور نے ان کے قریب جا کے ان کی گردن کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا مدینے والوں تم میرے ساتھ کو بچی نہ دیتے تھے، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں میرے ساتھ کا استقبال کر رہی۔ یادو یہ دین ہے، پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اور رشتہ داروں کا خیال بھی رکھو، یہ جو نئے رشتے تمہارے جڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ بوجھ مت بنو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اسی موقع پر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے میرے پیارو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ اتنا تنہائیوں کا اور اتنا کلوز رشتہ ہے، اتنا گہرا اور گہرائی کا رشتہ ہے، اتنا مہین اور باریک رشتہ ہے کہ اگر اس میں حقیقتاً تنہائیوں میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اللہ کا خیال نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں، اکیلے میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو زبان کے تیروں سے زخمی کرنا چاہے، کون ہے سوائے اللہ کے جو اس کی زبان کو روک سکتا ہے؟ اگر تنہائیوں میں کوئی بھی نوجوان اپنی بیوی کو دکھ دینا چاہے اور وہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی زبان کے تیروں سے اس کا دل زخمی کر دے، کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی زبان کو روک سکتا ہے؟ اس لیے رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، جیسا اس کا خیال رکھنے کا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، لوگ سب کے سامنے تو اچھے بن کے دکھاتے ہیں مگر تنہائیوں میں ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے رشتوں کو تنہائیوں کے بھی اچھے کرو، اور یوں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، تمہیں موت نہ آئے ہرگز ہرگز مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہ بتا دیا یہ جو رشتہ تمہیں نکاح کی شکل میں جوڑا ہے، اگر اسے اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ نبھاؤ گے، یہی رشتہ، یہی ناتا، یہی تعلق اور یہی نکاح تمہیں اسلام پر مرنے کا باعث بھی بنے گا، تمہیں ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بھی بنے گا، تمہارے لیے کلمہ پڑھتے ہوئے موت کا باعث بھی بنے گا۔ یہ خالی نکاح نہیں ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت اور بقا کا ذریعہ بھی۔ آخری بات، میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ظاہر 1 بج رہا ہے اور یہ تقریر کا وقت تو نہیں ہے، مگر آپ بیٹھے ہیں تو میں بول رہا ہوں، اور آپ بیٹھے نہ بیٹھے دولہا کہاں جائیں گے؟ ان کو تو میں نے پھنسا رکھا ہے۔ 5 ہیں، 5 کو بھی میں سناؤں گا انشاءاللہ، تو بھئی 5 تو کم سے کم ہے ہی، نمازیں 5 ہیں، دولہا 5 ہیں، میرا کام برابر ہو گیا۔ آخر میں رب نے ایک آخری آیت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس کو دل سے سنو، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ زیادہ توجہ سے سنو، جن کی ہو رہی ہے وہ بھی سنو، اور جن کی ہونا باقی ہے وہ بھی سنو اور توجہ سے سنو۔ اللہ یوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، ستھری بات کہو، سیدھی بات کہو، ملاوٹ کی ٹیڑھی بات یا جھوٹی بات مت کہو۔ اے اللہ، نکاح کے موقع پہ یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ بات ہے، سنو، جس رشتے کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے، دنیا کا کتنا ہی بڑا منافق آ جائے اس رشتے کو توڑ نہیں پاتا۔ اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اگر سچائی پہ نہ ہو، جھوٹ پہ ہو نا، میری بات یقین رکھنا تم لوگ، ایک بار اگر مرد کا جھوٹ عورت کے سامنے کھل جائے، عورت رشتہ تو نبھائے گی مگر دل سے اتار دے گی، پھر دل میں کبھی تمہارے لیے بھرم نہیں پیدا کر پائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خیانت کر رہی ہو اور اس کے شوہر کے سامنے عورت کا جھوٹ پکڑا جائے، ہمیشہ وہ مرد اپنی عورت پہ شک ہی کرتا رہے گا، کبھی اس کے دل میں یقین پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرے آپ کے رب نے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بنیادوں میں سچائی ڈال دی۔ 19 بتاؤ، 21 نہ بتاؤ رشتے کے وقت۔ لوگ کہتے ہیں بیویوں کے لیے جب تک 500 کا جوڑا 5000 کا نہ بتاؤ، یہ مانتی نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے۔
یہ گواروں کی بات ہے، یہ انپڑھ لوگوں کی بات ہے۔ عورت کیسے نہیں مانے گی؟ تو 500 کا لائے ہو، 500 کا بتاؤ، اور یہ بتاؤ اس کو میں جھوٹ کی بنیادوں پہ کبھی بھی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، جو ہے سچ ہے۔ ایک بار 500 کا لا کے 5000 بتائے گا اور کبھی کھل گیا تیرا راز تو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر تو تیرے لیے اس کا رشتہ خالی ایک کاغذ کی ناؤ کی طرح رہ جائے گا۔ اس لیے رب نے ہماری اور آپ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ سچائیوں پہ رشتے بناؤ، بڑھا چڑھا کے باتیں رشتوں میں بھی پیش مت کرو۔ اور جب نکاح ہو جائے، بعض مرتبہ نوجوانوں کا حال یہ ہے رشتہ ہونے کے بعد لڑکیوں سے بات شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اتنا کچھ کے سپنے انہیں دکھا دیتے ہیں، جب نکاح ہو کے وہ لڑکی آتی ہے تو نکلتا ہے خالی ڈھول، وہیں سے رشتے خراب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ کی نبوست۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا۔ کئی لوگوں کے ہمارے پاس فون آتے، مولانا رشتہ ہو گیا ہے، کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، رشتہ ہو گیا تھا نکاح ہی کر لیتے، چلو رخصت ہی نہ کرتے، کم سے کم یہ بیچارے بات تو کرتے رہتے۔ یہ جھوٹ کے سہارے اور گناہ کے سہارے تو نہ جیتے، مگر باتوں میں بھی آج کل نوجوان وہ ہانکتا ہے لمبی لمبی، وہ لڑکی سمجھتی ہے واقعی یہ تو آج کا شاہجہاں آ گیا ہے، یہ تو آج کا سلیم آ گیا ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے تو کہتی ہے اب اس کے دل میں تمہاری وہ قدر ہی نہیں رہتی، چونکہ شادی سے پہلے تو تم رات بھر باتیں کرتے ہو، شادی کے بعد کہتے ہو تھک گئے اب مجھے سونا ہے، وہ کہتی ہے وہ ہے یہ ہے، سچ کون سا تھا، وہ والا یہ والا، یہی سے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ تم سوچتے ہوگے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں وہ سچائی کا آئینہ تمہیں دکھا رہا ہوں جو اس وقت سماج کا ناسور بن چکا ہے۔ میرے پیارو، بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنے آیا ہوں، نکاح کو نکاح کے طریقوں پر کرو۔ نکاح میں صرف 2 فرض ہیں، 1 واجب، 3 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نکاح میں ساتھ ہوئی کوئی چیز نہیں۔ 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں۔ پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول، لڑکی اجازت دے اور لڑکا قبول کرے۔ دوسرا فرض ہے عاقل بالغ 2 مسلمان مردوں کا نکاح کی مجلس میں ہونا، اور 1 واجب ہے مہر کا ہونا، اور 3 سنتیں ہیں، 1 خطبے کا پڑھنا، دوسرا خوشک چھواروں کا بکھیرنا، اور تیسرا ولیمہ۔ کہاں ہے بارات، کہاں ہے منگنی، کہاں ہے پہلے اور رات کے کھانے، کہاں ہے جہیز؟ میرے عزیزوں، ان 6 سے آگے جو بڑھا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو توڑنے کی کوشش کی۔ 6 چیزیں یاد کر کے جاؤ نکاح کی۔ 2 فرض ہیں، ایجاب اور قبول، اجازت دینا اور قبول کرنا۔ دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا، 1 واجب اور وہ ہے مہر۔ 3 سنتیں، پہلی سنت خطبہ نکاح، دوسری سنت شوہرے، اور تیسری سنت ولیمہ۔ یہ ہے بس نکاح کا پروسیس، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ طے کرو انشاءاللہ، ہمت کے ساتھ طے کرو۔ اگر تم اپنے نکاحوں کو سنت پہ نہیں لاؤ گے، تمہارے میرے گھروں میں زنا کی آگ بہت تیزی کے ساتھ جائے گی۔ زنا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نکاح کو جلدی کرو، آسان کرو، سہولت کے ساتھ کرو۔ بچے کتنے اچھے کیوں نہ ہو، جب ایج میں آتے ہیں تو آگ کے شعلے اندر سے بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوجوان جب 20 سال سے اوپر جاتا ہے وہ زنا کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو، لڑکے کی عمر 22 سال سے زیادہ نہ ہونے دینا، 20-22 کے اندر نکاح کرو۔ لڑکی کی عمر 18 اور 21 سال کے بیچ میں، اس سے آگے نہ بڑھنے دو۔ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نکاح کے بعد پڑھیں۔ ایک ہی حل ہے، تم میری تقریروں سے چاہو زنا پہ میں کر دوں اور لڑکے رک جائیں، لکھ کے لے لو، رک نہیں سکتے۔ تم چاہو اعتکاف کرا کے رمضانوں میں نوجوانوں کو نکاح زنا سے بچا لو، نہیں بچا سکتے ہو۔ تم چاہو عمرے اور حج کرا کے بچے اور بچیوں کو زنا سے بچا لو، نہیں بچا سکتے ہو۔ زنا سے بچنے کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے نکاح، نکاح اور نکاح۔
اور اگر نکاح کی کسی میں طاقت نہ ہو، اس کے پاس نان و نفقے کا سامان نہ ہو، تو لگاتار پہلے 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھے۔ یہ ہے زنا سے بچنے کا عمل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی زنا کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میرے اور آپ کے بچے زنا میں کہاں تک ملوث ہو گئے۔ آپ کہتے وہ بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، غیرت سے ہمیں کہیں تو اپنے آئینے میں منہ دیکھنے کا موقع ملے کہ میری آپ کی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں، مرتد ہو رہی ہوں، اسلام چھوڑ رہی ہوں۔ میرے عزیزو، اس سے برا وقت کون سا آئے گا؟ کلمہ چھوڑ کے کوئی بہنہ چلی جائے، وہ پوری بستی کہاں گئی؟ جس بستی سے کوئی بچی گئی ہو، کیا اس بستی پہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیوں گئی ہے وہ بچی؟ تمہارے ذمے تو کلمے کا پھیلانا تھا، تم تو ان کو جن کو کلمہ آتا نہیں تھا انہیں بھی کلمہ پڑھانے آئے تھے۔ یہ کون سا دن آیا تمہاری ہی بچیاں کلمہ چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ جمعیت علماء اول دن سے یہ کہتی ہے ہمارا کام ہے تحفظ دین و شریعت اور انسانوں کی خدمت۔ یہاں ہمارے جنرل سیکریٹری اور یہاں کے صدر، یہ پورا ہمارا جمعیت علماء کا عملہ آپ کی خدمت کے لیے رات اور دن تیار ہے۔ آپ کو ایک نوجوان ہمیں مولانا اخلاق صاحب کی شکل میں اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں پوری ایک کمیٹی دی ہے۔ آپ پہ فرض ہے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے آپ آگے بڑھیے، جو بھی حصہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں شریعت اور دین کی حفاظت ہر مسلمان پہ اس کے کھانے سے کہیں زیادہ فرض ہے، اس کے پینے سے کہیں زیادہ فرض ہے، اس کے کمانے سے کہیں زیادہ فرض ہے۔ اور جمعیت علی الاعلان یہ کہتی ہے ہمارا یہ کام روز اول سے ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، اور آخری دن تک جب تک یہ کاز رہے گا ہمارے ساتھی اور جمعیت کے اکابر اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، آگے دیتے رہیں گے۔ کسی بھرم میں نہ آنا، اگر کوئی کہتا ہو تو جا کے کرے اپنے اپنے کام، مگر اس ملک میں جمعیت آپ کے دلوں کے قریب کھڑی ہے۔ آپ ہمارے ان ساتھیوں کے قریب آئیے اور ان سے پوچھئے ہم ضلع لکھیم پور میں کیا کریں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کریے۔ اللہ قربانیوں سے حالات بدلتا ہے، سوچنے سے اور خالی بولنے سے حالات نہیں بدلتا۔ اسی طرح جمعیت یہ کہتی ہے کہ خدمت خلق، لوگوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، جو کہ ہمارے یہاں لکھیم پور کی جمعیت ہمیں بتایا گیا بخوبی کر بھی رہی ہے۔ آج اس ملک کے نفرت کے ماحول کو بدلنے کا اگر کوئی راستہ ہے وہ خدمت ہی ہے۔ آپ سیوا کریے لوگوں کی، آپ مانو کی سیوا کریے۔ ایک طرف سے نفرت کی بارش ہو، ہم نفرت کو نفرت سے نہیں مٹائیں گے، ہم نفرت کو خدمت سے، نفرت کو محبت سے مٹائیں گے۔ نفرت کرنے والوں کی آگ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آگ کتنی بھی بھیانک کیوں نہ ہو، ایک دن ٹھنڈی ہو ہی جاتی ہے، مگر سمندروں کو خشک ہوتے ہوئے اس دھرتی پہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ جمعیت کے پاس محبت کا سمندر ہے، اور وہ یہ کہتی ہے تم اپنے اپنے کاموں کو آگے بڑھاؤ، تم چلو، تم اٹھو۔ اگر تم اپنے کاموں کو بڑھاؤ گے، تم اٹھو گے، ایک وقت آئے گا نفرت کرنے والے مجبور ہوں گے۔ اور اس دھرتی نے دیکھا ہے عمر ابن خطاب سے نفرت کرنے والا، عمر ابن خطاب سا دل میں بغض رکھنے والا، جو ننگی تلوار لے کر محمد مصطفیٰ کے قتل کو نکلا تھا، آج اتنی دشمنی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزو، نبی کی محبت کے جملوں نے عمر کو بدل دیا، تو آج کے ابو جہل کی اولاد ہے ہی کیا؟ ان کے دلوں کو بدلنا کیا ہے؟ شب قدر کی رات کی ایک دعا یہ بھی ممکن ہے تمہارے لیے کہ ان سب کو عمر کی طرح ایمان میں داخل ہی نہ کر دے۔ تم اٹھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ اسی لیے میرے پیارو، آج اس جلسے میں ہم آئے ہیں آپ سے کہنے، سو بولنا ہمیں کچھ اور تھا، نکاح کو دیکھ کر ہم نے موضوع اس وقت بر وقت چن لیا اور آپ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ آپ
اپنے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کیجئے، مسجدوں میں کیجئے، ان 6 سے 7 نمبر پہ نہ جائیے، اور اپنے بچوں کو یہ خطبہ نکاح زبانی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کرائیے۔ نکاح سے پہلے ان بچوں کو بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے کسی عالم اور مفتی کے پاس بھیج کے جانکاری کرائیے، تاکہ علم ہو تو عمل سے بھی بچہ قریب ہو جائے اور زندگیاں ہمارے آپ کے بچوں کی اچھی چلتی رہیں۔ بھئی ارادہ کر دیں، یہ بتاؤ کون کون اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کا تو ہو گیا، اپنے بچوں کے کریں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ بتاؤ مسجد میں کون کون نکاح کرے گا؟ میری حال میں نہیں، مسجد میں کون کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو، شادی گھروں میں مت کرو۔ شادی گھر میں نکاح اصل نہیں، کھانا اصل ہے، اس لیے نکاح میں ہوتے 20 آدمی، کھانے میں ہوتے 1000 آدمی۔ یہ تو سنت کا مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے سنت کا۔ کھا کے چلے گئے اور نکاح میں بدئی نہ ہو تو سنت کا مذاق نہ بننے دو۔ بارات ختم کر دو، نکاح مسجد میں رکھو، لاؤ چھوارے کونٹل لاؤ، 50 کلو لاؤ، اور اللہ نے اگر دولت دی ہو تو زور اپنا ولیمے میں دکھاؤ، اور ولیموں میں بھی غریبوں کو کھلانے میں ترجیح دو، صرف مالدار نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات آپ سے کہتا ہوں، اس سے بھی بہت بڑا جلسہ پرسوں 26 تاریخ کو لکھیم پور میں ہونے جا رہا ہے، جہاں جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور ہمارے اتر پردیش کے امیر محترم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمین ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم آ رہے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت سے میری بات ہوئی، آپ آئیں گے؟ فرمایا بالکل آؤں گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے امیر کا، اپنے قائد کا، اپنے صدر کا اور اپنے امام کا دل کھول کے استقبال کیجئے، اور لکھیم پور یہ ثابت کر دے کہ ہم جمعیت علماء سے وابستہ ہیں، اپنے بزرگوں سے وابستہ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ جتنا مجمع یہاں ہے ہر ایک اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایک آدمی 5 لوگوں کو لے کر کے وہاں جائے گا۔ وہ عام پبلک کا جلسہ ہے، علماء اسٹیج پہ ہوں گے، لیکن میدان میں عام مسلمانوں کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ کے سامنے موجودہ دور میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارے اوپر اس وقت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے امیر محترم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ میرے عزیزوں، آپ ارادہ کریے انشاءاللہ پرسوں کو بھی آپ تمام لوگ اپنے ساتھ اور بھائیوں کو لے کر کے وہاں پہنچیں۔ کرتے ہوئے ارادہ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرے۔ مولانا اخلاق صاحب، آپ کا جلسہ پرسوں کا بھی مثالی جلسہ ہوگا، تاریخی جلسہ ہوگا، لکھیم پور کھیری کا عظیم الشان انشاءاللہ اجلاس ہوگا، جو اس ضلع کے رخ کو اور رت کو تبدیل کرے گا اور یہاں بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرے گا۔ میں آپ سے ایک بات اور کہہ دوں، جمعیت علماء سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ جمعیت صرف مسلمانوں کو نہیں، جمعیت یہ کہتی ہے ہم تو اس ملک کے انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم بٹوارے میں، تفریق میں، تقسیم میں، توڑ پھوڑ میں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرنے میں یقین نہیں رکھتے۔ میں ضلع لکھیم پور کے ایک ایک عالم سے درخواست کرتا ہوں، اپنے اپنے مقامی چیزوں کو ایک طرف رکھیے، دین و ملت کے لیے مل کر کے اس جلسے میں آئیے، تاکہ اللہ اس جلسے سے خیر کے اور بھلائی کے پہلو نکالے اور اس کے نتائج اچھے برابر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پرچی آئی ہے عبد المتین عرف چھٹنے صاحب، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے۔ آ جاؤ بے دولے صاحبان۔ میں نے ان سے کہا تھا آزاد ہو، قید ہونا چاہتے ہو، اب تم ہی چاہتے ہو تو ہم بھی کیا دیں، آ جاؤ۔
محمد سعد کون ہیں؟ آپ